ایران کا تاجر اور ہندوستان کی طوطی۔ ایران کے ایک تاجر نے طوطی پال رکھی تھی۔ وہ باتیں کر کے تاجر کو خوش کرتی تھی۔ ایک مرتبہ تاجر نے تجارت کی غرض سے ہندوستان جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے روانگی سے قبل اپنے غلاموں اور لونڈیوں سے دریافت کیا کہ تمہارے لیے ہندوستان سے کیا لاؤں۔ اس نے طوطی سے بھی پوچھا۔ طوطی نے اسے کہا کہ وہ ہندوستان میں اس کی ہم جولیوں کو یہ پیغام دے کہ جب سے وہ قید میں مبتلا ہوئی ہے اس کی ہم جولیوں نے اسے بھلا دیا ہے، اس کی طرف کوئی پیغام نہیں بھیجا ہے۔ میں قید میں ہوں اور تم آزادی کے مزے لے رہی ہو، کم از کم گلشن میں بھی مجھے یاد کر لیا کرو۔ اس تاجر نے ہندوستان میں چند طوطیاں ایک جنگل میں دیکھیں تو ان کو طوطی کا پیغام پہنچایا۔ اس نے دیکھا کہ ان میں سے ایک طوطی کانپنے لگی اور پھر گر کر ہلاک ہو گئی۔ اس تاجر کو بڑا دکھ ہوا کہ اس نے یہ بات کہہ کر اس طوطی کو صدمہ پہنچایا ہے۔ بسا اوقات گفتگو سے خاموشی بہتر ہے جو فساد اور معاشرہ میں اضطراب پیدا کرے۔ تاجر واپس وطن آیا۔ اس نے سب کو ان کے تحائف دیے۔ طوطی نے اس سے پوچھا کہ کیا تاجر نے اس کا پیغام طوطیوں تک پہنچایا؟ اس نے کہا کہ میں نے جنگل میں طوطیوں کو یہ پیغام پہنچایا تھا، مگر مجھے بہت افسوس کہ ان طوطیوں میں سے ایک طوطی یہ پیغام سن کر کانپنے لگی اور درخت سے گر کر ہلاک ہو گئی۔ پنجرے میں بند طوطی نے جب یہ قصہ سنا تو وہ بھی پنجرے میں گری اور مر گئی۔ تاجر نے رونا شروع کر دیا، اپنی زبان کو کوسنا شروع کر دیا کہ تم نے ایسی بات کی جس سے طوطی غم میں مبتلا ہو کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ آخرکار اس نے پنجرہ کھول کر طوطی کو باہر نکالا اور پھینک دیا، لیکن اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ طوطی اڑی اور شاخ پر جا بیٹھی۔ تاجر حیران ہوا۔ اس نے دریافت کیا کہ یہ کیا راز ہے۔ طوطی نے اسے بتایا کہ ہندوستان کی طوطی نے درخت سے گر کر اسے یہ پیغام دیا تھا کہ اگر آزادی چاہتی ہو تو یہ عمل کرو، قید سے آزاد ہو جاؤ گی۔ میں نے اس کے پیغام کو سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ تیری جس صفت نے تجھے قید کرایا ہے اسے ترک کر کے آزاد ہو جائے گا۔ جس نے اپنے حسن کو چھپایا مراد پا گیا، جس نے حسن کو بے نقاب کیا سینکڑوں آفتوں میں پھنس گیا۔